अपनी आंटी की प्यास बुझाई। हमारे साथ वाले घर में एक बहुत खूबसूरत आंटी रहते थे। वो इंतहाई चिट्टी, गोरी और खुश मिजाज खातून थी। मैं जब भी उससे देखता तो मेरा दिल धक धक करने लगता। आंटी का शौहर मुल्क से बाहर रहता था, इसलिए मेरा दिल चाहता था कि मैं उस पर अपना हाथ साफ करूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी किसी शिकार की तलाश में है। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था कि उसने मुझे किसी काम से अपने घर में बुला लिया। मैं घर में दाखिल हुआ तो उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब आंटी कमरे में दाखिल हुई तो उसने सुर्ख नाइटी पहन रखी थी। उससे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे काम का पूछा तो वो कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ यही काम है। यह सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और फिर पूरा दिन उसके साथ। मेरा नाम फैज है, मेरी उम्र 15 साल है। हमारे घर के साथ वाले घर में एक आंटी रहती थी जिसका शौहर अक्सर घर से बाहर रहता था। वो आंटी घर में अकेली रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उस आंटी ने मुझे अपने घर के काम से बुलाया। मोहल्ले की अक्सर औरतें मुझे अपने घर की कोई चीज लाने के लिए बुलाया करते थे। मैं भी उनके काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि मैं जब भी घर से निकलता तो हर घर से यही आवाज आती, फैज जरा इधर आना, हमें थोड़ा सा सामान तो ला दो। मैं इस चीज का आदी हो चुका था, इसलिए बखुशी उनके काम कर देता। यूं वो काम करवाकर मुझे कुछ पैसे भी दे देते, इसलिए मैं भी उनका काम खुशी खुशी कर दिया करता था। चौके ये आंटी मेरी हमसाई थी, उनका हक भी हम पर ज्यादा था, इसलिए मैं उनके बात सुनने के लिए चला गया। वो आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझसे कहने लगी, फैज क्या तुम मुझे किराए पर टीवी लाके दोगे? यह सुनकर मैं चौंक गया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। आंटी ने मुझे बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी की मूवी आई हुई है और वो उन्होंने देखनी है, तो मैं इसलिए उन्हें कहीं से टीवी लाकर दे दूं। पहले तो मैं हिचकिचाया क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल किराए पर कुछ भी नहीं दे रहे थे, मगर फिर मैंने सोचा कि आंटी ने पहली बार मुझसे कोई काम कहा है। अगर मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं आंटी को बुरा ही ना लग जाए, इसलिए मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं उनको टीवी डीवीडी प्लेयर जरूर लाकर दूंगा। उस वक्त दोपहर का टाइम था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैं अपने मोहल्ले की वीडियो सेंटर पर चला गया। ये दुकान मेरे किसी दोस्त की थी, इसलिए दोस्त ने मेरी जमानत पर टीवी डीवीडी प्लेयर दे दिया और साथ में यह शर्त भी रखी कि वापस भी तुम ही लेकर आओगे। मैंने उसकी बात मान ली और आंटी के लिए डीवीडी टीवी प्लेयर ले आया। मैंने आंटी को डीवीडी टीवी प्लेयर दरवाजे पर देना चाहा तो वो कहने लगे कि अंदर आकर उससे हमारे एलसीडी के साथ सेट भी कर दो। उन्हें मूवी चलानी भी नहीं आती थी। मैं इस काम में मास्टर था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था और अंदर से घर देखने से मुझे ये अंदाजा हो गया कि वो आंटी काफी पैसे वाली है। आंटी ने मुझे एक कमरे में बिठाया और कहा कि एलसीडी के साथ टीवी प्लेयर को सेट कर दो। मैंने उनको शादी की मूवी चलाकर दी। उस दौरान आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और मजबूरन मुझे वो चाय पीनी पड़ी। तब भी मेरा ध्यान मूवी की तरफ चला गया। उस शादी के फंक्शन में एक बहुत खूबसूरत लड़की नाच रही थी। वो इतना खूबसूरत तरीके से नाच रही थी कि मेरी चाय खत्म हो गई, मगर मुझे उस बात का एहसास तक ना हुआ। तब भी आंटी ने मुझे बताया कि ये मेरी बेटी है, आज इसकी तबीयत खराब है इसलिए सो रही है। यह सुनकर मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने घर आ गया। घर आकर अब भी मेरा सारा ध्यान आंटी के बेटी की तरफ ही था। वो मुझे अच्छी लगने लगी। दूसरे दिन आंटी ने मुझे टीवी डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर ही दे दिया
اور اندر آنے کو نہیں کہا۔ یہ سن کر میں بجھ گیا، کیونکہ میں شاید موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آنٹی گھر بلائے اور میں اس کی خوبصورت بیٹی کو دیکھ سکوں۔ پتہ نہیں اس سے دیکھ کر میرے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا۔ آخر کئی دنوں کے بعد ایک بار پھر آنٹی کو مجھ سے کام پڑ گیا۔ آنٹی نے مجھے آواز دی اور کہا، بیٹا ہماری مشین خراب ہو گئی ہے، گھر آ کر ذرا چیک کر دینا۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا۔ میں نے مشین چیک کی تو اس کے اندر ایک کپڑا پھنسا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا نکال دیا، مشین اسٹارٹ کی تو وہ چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر آنٹی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، شکر ہے یہ ٹھیک ہو گئی، مجھے کپڑے دھونے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ میری بیٹی کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں جانے لگا تو آنٹی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ارے بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اسی دوران آنٹی میرے لیے کچھ بسکٹ اور چائے لے کر آ گئی۔ مجھے خیال آنے لگا کہ آنٹی کی بیٹی بھی گھر میں رہتی ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس سے نہیں دیکھا۔ اب میرا تجسس بڑھنے لگا کہ آنٹی کی بیٹی کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ میں نے اسے شادی کی مووی میں دیکھا تھا اور پتہ نہیں وہ کتنے سال پرانی مووی تھی، اور میں اس سے اس لیے بھی دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ آنٹی خود بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ آنٹی اس عمر میں اس قدر خوبصورت ہے تو اس کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی۔ تب بھی آنٹی کہنے لگی کہ تم کچھ دیر بیٹھو، ابھی میری بیٹی آ رہی ہوگی، تمہیں میں اس سے ملواتی ہوں۔ ویسے میری بیٹی میری طرح بہت خوبصورت ہے، مگر میری طرح خوش مزاج نہیں ہے۔ وہ بہت کم بولتی ہے، اس لیے لوگ اس سے مغرور سمجھتے ہیں۔ آنٹی اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے بتا رہی تھی۔ تب بھی ان کی بیٹی واش روم سے باہر نکلی، اس سے میرا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ بنا دوپٹے کے سر پر تولیہ لپیٹے نکلی۔ اس سے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی شاور لے کر باہر نکلی ہے۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ افسرہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا تو آنٹی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ ہمارا پڑوسی فیض ہے، بڑا ہی اچھا بچہ ہے اور میرے تو اکثر یہ بہت سارے کام کر دیتا ہے۔ یہ سن کر آنٹی کی بیٹی نے مجھے رک کر دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ آنٹی کہنے لگی کہ وہ اجنبی لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ میری بیٹی نے چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے دکھ دیکھ لیے ہیں۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ اس سوال پر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ایک لمبی سیاہ بھری اور کہنے لگی کہ وہ پچھلے 11 سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں، مگر کبھی پاکستان نہیں آئے۔ وہ ہر ماہ اتنے پیسے بھیجتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، شوہر بھی گھر سے دور ہے، اس لیے گھر میں مرد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کاش ہمارے گھر میں بھی کوئی مرد ہوتا جو باہر کے سارے کام کر دیتا۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس وقت ان پر بہت ترس آیا۔ میں ان کے جذبات کو محسوس کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کو جب بھی کسی کام کی ضرورت ہو آپ فوراً مجھے آواز دے دیا کریں، میں آپ کا ہر کام کر دیا کروں گا۔ سارا دن میں فارغ ہی ہوتا ہوں، آپ مجھے اپنا ہی سمجھیں۔ یہ سن کر وہ آنٹی بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد میں اکثر آنٹی کے گھر کے باہر پھرنے لگا اور وہ بھی باہر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ مجھے فوراً آواز دے دیتی، فیض ذرا ادھر آنا، مجھے سودا لا دو، کبھی دودھ لے کر آنا۔ میں بھاگ کر ان کے سارے کام کر دیتا۔ ایک دن مجھے ان کے گھر سے ایک بہت پیاری آواز آئی، فیض ذرا ادھر آنا۔ میں نے آواز سنی تو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ آنٹی کی بیٹی شمائلہ تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، آج میری مما کی طبیعت خراب ہے، اس لیے پلیز دودھ لا دو۔ یہ سن کر میں دکاندار کے پاس گیا اور دودھ لے کر آیا۔ میں نے دستک دی تو آنٹی کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور میں نے اس سے کہا کہ دودھ لے آیا ہوں، یہ لیں۔
میں نے جب اتنا کہا تھا وہ مجھے دور سے آواز دینے لگی کہ پلیز دودھ اندر آ کر پکڑا دو۔ یہ سن کر میں اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی میری مما کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ سکون کے ساتھ سو رہی تھی۔ تب بھی ان کی بیٹی نے مجھ سے پوچھا فیض چائے پیو گے؟ اس وقت میرے منہ سے چچی کے علاوہ کچھ نہ نکلا کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جس سے سمجھ نہیں پایا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔